گنج ملا ان جو صدقے ان جو ہاں فقیر جیے مجھو مدنی مدینے والوں میر جیے مجھو مدنی مدینے والوں میر گنج ملا ان جو صدقے ان جو ہاں فقیر جیے مجھو مدنی مدینے والوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے کہ آپ اس ہستی کا تذکرہ خیر سنیں گے. آخری خطبہ شہادت بزبان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. حضرت معدان بن ابی طلحہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خطبہ جمعہ میں حاضرین سے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس انی قد رأیت رؤیا کان دیکا احمر النقرانی نقرتین ولا ارى ذلك الا یحفور اجلی. اے لوگو سنو، میں نے خواب میں دیکھا کہ دو لال مرغوں نے مجھے ٹھونگے ماری، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری موت وقت بالکل نزدیک ہے. مذکور بیان سے ثابت ہوا کہ یہ خواب الہامی کشف تھا جس کو آپ نے حاضرین کے سامنے پیش کیا، اور آپ جانتے تھے کہ اب میری موت شہادت کا وقت قریب ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ جب فیروز لولو لعین آپ کے پاس سے ہو کر گیا تو آپ نے فرمایا: یہ وہ شخص ہے جو میری شہادت کا سبب ہوگا، اور یہ خود اپنی موت مر جائے گا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت عظمیٰ. مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی. اس نے ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری رقم محصول مقرر کیا ہے، آپ کچھ کم کرا دیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تعداد دریافت کی تو روزانہ 2 درہم تھے. حضرت سیدنا عمر نے پھر دریافت فرمایا کہ تم کون ہو، کون سا پیشہ کرتے ہو؟ کہنے لگا: میں نجاری اور نقاشی آہنگری. فرمایا: ان صنعتوں کے مقابلے میں تو رقم کچھ بہت معلوم نہیں ہوتی. اچھا، میں مغیرہ بن شعبہ کو سمجھاؤں گا کہ وہ تمہارے پاس اچھا سلوک کرے اور تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. ظاہر ہوا کہ سیدنا حضرت عمر فاروق نے کوئی بات ایسی نہ فرمائی جس سے اس کی دل آزاری ہو. یہ سن کر وہ چلا گیا. اس کو 2 باتوں کی ناراضگی ہوئی. ایک یہ کہ تم بھی اچھا سلوک کرو، اور دوسرا کہ کوئی بہت رقم معلوم نہیں ہوتی. اس قدورت و عناد اور بغض میں جلتے ہوئے اس نے اپنے دل میں اپنے آپ کو یہ ارادہ کر دیا کہ میں حضرت عمر کو ماروں گا. اور ظاہر ہے کہ ایسے مینار اسلام کو قتل کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی. بالآخر اس نے حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے نماز کا پروگرام بنایا کہ یہی وہ وقت ہے جب کہ آپ نماز میں مشغول ہوں تو قتل کروں گا، کیونکہ اس وقت آپ معصوی اللہ سے بالکل کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور توجہ صرف اللہ پر ہوتی ہے. ایسی حالت میں قتل کرنا میرے لیے آسان ہے، اور نیز باقی تمام رفقا اصحاب بھی آپ کے پیچھے نماز میں محو تھے. چنانچہ دوسرے روز ملعون خنجر لے کر فجر کی نماز کے وقت مسجد میں آ گیا اور محراب کی اوٹ میں چھپ گیا. جب صفیں درست ہو گئی، نماز فجر کی جماعت تیار تھی تو حسب عادت مبارکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور امامت کے لیے آگے بڑھے. جو ہی آپ نے تکبیر فرما کر نماز شروع کر دی، گویا اللہ کے پیارے اس کے دل جہاں اور نہایت خوش و خضوع سے کھڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ لو لگائی اور قرآن کی تلاوت شروع فرما دی. ملعون فیروز نے فوراً یہی موقع پا کر نکل کر آپ پر تیز دھار خنجر زہر آلودہ 6 وار کیے. 2 کونک مبارک اور 2 کاندھے کے قریب اور 2 ناف کے قریب. آفتاب اسلام کے جسم انور سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے اور زخموں سے چور چور ہو گئے، اور ایسی حالت سے بے قراری میں بھی
توجہ صرف اللہ پر تھی۔ فوراً پیچھے کھڑے اصحاب میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اسی حالت میں نماز پڑھی اور اصحاب نے پڑھی کہ آفتاب نور ہدایت مصباح اسلام زمین پر تشریف فرما ہے۔ اسی حالت میں اس ملعون نے اصحاب پر بھی حملے کیے اور زخمی کر دیا، خود بھی اس خنجر سے اپنے آپ پر وار کیا، جیسے فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ اپنی موت خود مرے گا۔ نماز کے ختم ہونے پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر لایا گیا۔ آپ نے پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ عرض کیا کہ فیروز ابو لولو تھا۔ فرمایا الحمدللہ میں ایسے شخص کے ہاتھوں نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا ہو، تو وہ مجوسی تھا جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ اصحاب کا خیال تھا کہ زخموں سے شاید شفا ہو جائے، لیکن زخم کاری تھے۔ طبیب آئے، انہوں نے حضرت کو دودھ پلایا، لیکن وہ تمام دودھ زخموں سے باہر آ گیا۔ اصحاب نے عرض کیا آپ فی الفور اپنا ولی عہد منتخب کریں۔ آپ نے فرمایا پہلے میرے بیٹے عبداللہ کو بلاؤ۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا بیٹا جلدی جاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے اجازت طلب کرو کہ عمر آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب سید ام المومنین کے پاس حاضر ہوئے تو وہ زار و قطار رو رہے تھے اور رو رہی تھی، فرما رہی تھی کہ اسلام کے آفتاب پر کس قدر ظلم ہوا، آج وہ ہم سے تاجدار جدا ہو رہا ہے۔ اسی حالت میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا، آپ کا سلام پہنچایا گیا تو سیدہ نے دل و رضا کے ساتھ فرمایا کہ اس جگہ کو تو ارادہ میرا تھا محفوظ کرتی، لیکن آفتاب اسلام فاروق اعظم جیسی عظیم شخصیت کو اپنے آپ پر ترجیح نہیں دیتی۔ میری طرف سے اجازت ہے کہ ان کو پہلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مدفن کیا جائے۔ حضرت عبداللہ جب یہ خبر لے کر حاضر ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹا کیا خبر لائے ہو؟ عرض کیا حضور آپ کے دل کی آرزو پوری ہوئی، سیدہ نے اجازت مرحمت فرما دی کہ پہلو مصطفیٰ میں ہی آپ کو دفن کیا جائے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ یہ تھے آخری لمحات آپ کی شہادت کے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔